أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے مستحق لوگوں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی ہی اچھی نصیحت ہے جو تمہیں کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ موجودہ زمانے میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خودکشی کے واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے علاج کیا ہیں، اس کے بارے میں نے پچھلے جمعہ میں صرف ایک وجہ ذکر کی تھی اور ایک ہی علاج بھی ذکر کیا تھا کہ عموماً لوگ اس طرح کا ناجائز قدم کیوں اٹھاتے ہیں؟ ٹینشنوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے، اور پھر دین سے جہالت کی وجہ سے وہ اس کا صحیح معنوں میں سامنا نہیں کر پاتے، چنانچہ پھر اس طرح کا جو ہے وہ غلط قدم اٹھاتے ہیں۔ اس کا علاج بھی یہی تھا کہ اگر وہ اپنی جہالت کو دور کریں اور دین سے تعلق جوڑیں تو ہمارا دین ہمیں بہت خوبصورت رہنمائی دیتا ہے کہ ایسے حالات کا سامنا کیسے کیا جاتا ہے، اور ایسے حالات میں صبر کرنے والا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں کس طرح مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کیا ہے، امت کو آپ نے کیا اسوہ اور کیا نمونہ دیا ہے۔ اگر اس کی انسان کو معلومات حاصل ہوں تو اللہ کے فضل سے انسان اس طرح کا انتہائی قدم کبھی بھی نہیں اٹھاتا۔ یہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ ہے جو میں نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی اسباب ہیں، اگر ان کو ذکر نہ کیا جائے تو یقیناً ناانصافی ہوگی، اور ان کی طرف توجہ کرنا بھی ہم سب کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے تاکہ اس طرح کے معاملات لوگوں میں، معاشرے میں پیش نہ آئیں۔ ان میں سے دوسرا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ حکمران طبقہ، شاہی لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو ایسے قدم اٹھانے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے۔ مثلا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، حکومتی طبقہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، اور جہاں کہیں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں ان کا جائزہ لیں، اور جائزہ لے کر جو کچھ اس کے اسباب بنتے ہیں ان اسباب کو رفع دفع کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ حکمران طبقے کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے پاس جو ہے وہ دنیا میں ٹینشنیں دینے کے لیے، میں نے کہا کہ مہنگائی سبب بنتی ہے، اور مصیبتیں اور پریشانیاں آنے کے لیے مہنگائی ہی سبب بنتا ہے۔ تو دیکھیے مہنگائی کہاں سے آتی ہے؟ ہم جو ہے گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دیتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم پھر بھی نان فائلر ہیں۔ ہماری ہر ایک چیز جو ہے وہ ٹیکس والی ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، لیکن گورنمنٹ ہمیں جو ہے وہ نان فائلر جو ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اوپر جو ہے وہ مزید سختیاں جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے ایک موبائل ہے جو کہ آج ہر غریب اور امیر آدمی کی ضرورت ہے، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو موبائل جو ہے وہ یوز نہ کرتا ہو، الا ماشاءاللہ۔
सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में कोई एक आयत ऐसा फरिश्ता मौजूद हो तो मुमकिन है, वगरना मोबाइल से किनारा कशी इख्तियार करना दुनिया वालों के लिए मुमकिन नजर नहीं आता। और जब बंदा मोबाइल में 100 रुपए का लोड करवाता है तो 13 रुपए या 14 रुपए जो है वो मुफ्त में काट लिए जाते हैं। अगर आप जो है वो जरा इसके ऊपर गौर करें कि 13 रुपए अगर 100 रुपए के पीछे हम कटवाते हैं बगैर किसी वजह के, तो ये कितने पैसे तकरीबन मामूली सी रकम जो है वो बनती है। अगर हम फर्ज कर लें 25 करोड़ आवाम है हमारे पाकिस्तान की, 25 करोड़ में से 15 करोड़ आवाम को निकाल दें, 15 करोड़, ये बहुत मुबालगा है कि मैंने निकाल दी, 15 करोड़ आवाम को निकाल दिया जाए, 10 करोड़ आवाम को ले लिया जाए कि वो मोबाइल यूज करते हैं। 15 करोड़ में बच्चे भी आ जाएं, औरतें भी आ जाएं, बूढ़े भी आ जाएं, और जो गरीब तबका नहीं इस्तेमाल करता उसको भी निकाल दें। अगर सिर्फ 10 करोड़ आवाम भी मोबाइल यूज करता हो तो 3 दिन के बाद, कम अज कम 3 दिन के बाद 100 रुपए का लोड वो करवा ही लेता है। हफ्ते में 200, 300, 400 मामूल की बात है, इंसान इतना लोड जो है वो करवाता है। चलो आप 3 दिन के बाद कर लें, 3 दिन के बाद इंसान 13 रुपए या 14 रुपए जो है वो कटवाता है, महीने में 130 रुपए जो है वो कटवा देता है। अगर 10 करोड़ आवाम को 130 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया जाए तो 13 अरब रुपया जो है वो बनता है। एक महीने का जो ये कंपनियां गवर्नमेंट के जरिए से अवाम का खून जो है वो चूसती हैं, तो लोग जो है वो खुदकुशी का कदम नहीं उठाएंगे तो और क्या करेंगे। 13 अरब रुपया, और इसके इवज में अवाम को, लोगों को दिया क्या जाता है, उसका कोई खाता नहीं, उसका कोई खाता नहीं। पैसे दिए हैं तो पैसे हमें वापस करने चाहिए। हमें अगर वो मोबाइल की सहूलत देते हैं तो मिनटों के ऊपर पैसे काटें, नेट के ऊपर पैसे काटें, और किसी चीज के ऊपर काटें। लेकिन फजूल में बैलेंस करवाया है तो 100 रुपया दिए तो आपको जो है वो 86 रुपए देंगे या 87 रुपए देंगे। इसका क्या सबब, इसका क्या तो बनता है? ये 13 अरब रुपया मुफ्त में महाना, सालाना नहीं महाना, अवाम से जो है वो उनका खून जो है वो चूसा जाता और कोई पूछने वाला नहीं। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इन कंपनियों को पूछे ये किस चीज का है, इसे बंद करें। आप अवाम को कोई चीज दें, उसके एवज में पैसा दें। कारोबार में यही तरीका कार होता है, कोई चीज खरीदी जाती है, कोई चीज बेची जाती है, उसके ऊपर प्रॉफिट लिया जाता है। पैसा जितना दिया, हम कहें कि 100 रुपए की मुझे चेंज दे दो, तो आप कहेंगे 87 रुपए मिलेंगे आपको। ये तो सूद है। शरीयत इसको जो है वो सूद कहती है कि पैसे के एवज में पैसा काट कर जो है वो लेना, ये सूद कहलाता है। तो लिहाजा ये जायज भी नहीं है और ये अवाम के ऊपर जुल्म किया जाता है, जिसके बारे में पूछने वाला कोई तबका जो है वो मौजूद नहीं। चलिए आगे जो है वो बिजली का बिल ले लीजिए, गैस का बिल ले लीजिए, सीवरेज का बिल ले लीजिए, उसके ऊपर जो है वो टैक्सों की इतनी भरमार है कि अगर निस्फ बिल हम जो है वो अपनी चीजों का अदा करते हैं तो निस्फ जो है उसका टैक्स अदा करते। यानी 1000 रुपया अगर बिल आया है तो 1000 रुपए के उसके ऊपर टैक्स लगे हुए हैं, और 2000 रुपए जो है वो आपको पानी का बिल देना पड़ता है, 2000 बिजली का देना पड़ता है, 2000 जो है वो गैस का देना पड़ता है। यानी मुफ्त में डबल जितना बिल आया है उतने ही पैसे हमें जो है वो गवर्नमेंट के खाते में टैक्स की मद में जो है वो अदा करना पड़ते हैं, और फिर भी जो है वो अवाम जो है वो नॉन फाइबर है, गवर्नमेंट को टैक्स अदा नहीं करता। इन टैक्सों के बदले में अवाम को क्या दिया जाता है, ये भी पूछने वाली कोई अदालत जो है वो दुनिया में इस वक्त जो है वो मौजूद नहीं। और फिर आप जो है वो मार्केट में चले जाएं, सुपर स्टोर में चले जाएं, एक एक चीज आप जो खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ, और वो टैक्स खरीदने वाले के खाते में डाला जाता है। इदारे वाले, दुकान वाले, बेचने वाले, कंपनी वाले वो टैक्स की मद में अपना किराया, अपनी चीज कीमत पूरी कर लेते हैं, लेकिन भरना जो है वो सारे को पड़ता है। जो आदमी चीज खरीदता है उसको इस्तेमाल करता है, सारा टैक्स तो वो अदा करता है। आप कपड़ा खरीदते, आप जो है वो वहां से जो है वो शैम्पू खरीदने, आप साबुन जो है वो खरीदने, नहाने धोने का, घर की जरूरियात का कोई सामान खरीदने, खाने पीने की चीजें खरीदने, जूता खरीदने, आयल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, आप दालें इस्तेमाल करते हैं, चने लेते हैं, तमाम चीजों के ऊपर एक एक चीज के ऊपर टैक्स है। हत्ता के पानी की बोतल आप खरीदते हैं पीने के लिए, उसके ऊपर भी टैक्स है।
اور پھر وہی پانی واش روم میں خارج کرنے کے لیے اس کا بھی ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے، سیوریج کا بھی ہم جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ ان تمام ٹیکسوں کو ادا کرنے کے باوجود عوام پھر بھی نان فائل یہ ٹیکس نہیں دیتے۔ ایک ایک چیز کے اوپر بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ دودھ فیڈر میں ڈال کر خرید کر دیا جاتا ہے، سیریلائٹ جو ہے وہ اس کو کھلایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیکس لگا ہوا، وہ بچہ بھی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی اپنا ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ ساری زندگی گزارنے کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا ٹیکس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا اور اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ نان فائلنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ ٹیکس نہیں دے۔ یہ کیسا ظلم ہے کہ جس کے بارے میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اگر حکمران طبقے نے حکومت کرنی ہے اور عوام کے ان ظلموں کے بارے میں توجہ نہیں کرنی تو حکومت کس چیز کا نام؟ حکومت جو ہے وہ کس چیز کا نام؟ یہ اس طرح کے پیسے جب لوگوں سے نکالے جاتے ہیں تو لوگوں نے تو ظاہر بات ہے جب ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں وہ ٹینشنوں میں پھنس جاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فتنہ فساد پھیلتا ہے تو وہ خودکشی نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ان چیزوں کا محاسبہ کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیت المال کا قیام کریں، بیت المال بنائیں اور اس میں جو ہے وہ پیسہ جمع کیا جائے، اور پیسہ جمع کر کے گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے اور ان کو اس طرح کے قدم اٹھانے سے جو ہے وہ روکا جائے، تلاش کیا جائے کہ کون کون بندہ ہے، فرشتے بنائے جائیں، ان کے جو ہے وہ نام جو ہے وہ درج کیے جائیں، فلاں علاقے میں اتنے افراد ہیں، فلاں علاقے میں اتنے افراد ہیں، اتنے افراد کھاتے پیتے ہیں، اتنے افراد غریب ہیں، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ درج کریں اور بیت المال کی مد میں ان کی مدد کریں۔ انشاءاللہ کبھی بھی ایسا کام جو ہے وہ پیش نہیں آئے گا، لیکن یہاں تو بیت المال کا نام و نشانی نہیں، اور غریب عوام کو جو ہے وہ انصاف فراہم کرنا، انصاف فراہم کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکمران طبقے کی ذمہ داری ہے کہ غریب لوگوں کو نہیں بلکہ تمام لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ حکمران نے اگر کسی کو انصاف نہیں دینا تو عام بندہ تو ظلم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، سب لوگ ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، اور اگر حکمران طبقہ بھی اس جانب میں توجہ نہیں کرتا تو اس کی پھر ذمہ داری کون سی باقی رہ جاتی؟ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہے سورۃ نساء میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ لوگوں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم اس بات کا دیتے ہیں کہ تم امانتیں جو ہے وہ ایسے لوگوں کے سپرد کرو جو حقدار ہیں، جو حقدار نہیں ہے اس کو امانت سپرد ہی نہ کی جائے۔ یہ حکومت، یہ عہدہ، یہ ایک امانت ہے، یہ ذمہ دار شخص کے ہاتھ میں آنا چاہیے۔ اگر وہ خود لوٹ مار مچانے والا ہے تو وہ رعایا کا کیا خیال رکھے گا، اور رعایا کی جو ہے وہ کیا پناہی کرے گا، رعایا کو کیا سکون جو ہے وہ دینے کا انتظام کر سکتا ہے؟ کہا یہ امانت دار لوگوں کے جو ذمہ دار کی ادا کی جائیں، پھر وہ امانت ادا کریں، اور پھر جب وہ فیصلہ کریں عدل اور انصاف کا فیصلہ کریں۔ عدل اور انصاف کا فیصلہ جو ہے وہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے آیتوں سے کہ حکمران طبقے کو حکم دیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ عوام کی دہلیز پہ پہنچ کر ان کو جو ہے وہ انصاف فراہم کریں۔ لیکن یہاں پہ تو قانون ہی ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جو بہت بڑا مجرم ہے اور معلوم ہے یہ مجرم ہے، لیکن اس نے قانون کے اندر جو ہے وہ ایسی شکیں موجود ہے کہ شک کا فائدہ دے کر جو ہے وہ مجرم کو بری کر دیا جاتا ہے۔ جی اس قانون کے اندر اس کیس کے اندر جو ہے کچھ جو ہے وہ سکم پائے جاتے ہیں، کمزوریاں پائی جاتی ہیں، لہٰذا یہ مجرم جو ہے یہ پکڑا نہیں جا سکتا۔ اس مجرم کو جو ہے وہ ضمانت پہ رہا کر دیا جائے، اس کو ویسے ہی رہا کر دیا جائے کیونکہ ہمارے قانون کے مطابق یہ مجرم بنتا نہیں۔ اور جو مظلوم طبقہ ہے جنہوں نے جرم نہیں کیا ہے، شک کی بنا پر ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جاتا اور وہ ساری زندگی ہڈیاں رگڑ رگڑ کر جیل میں مر جاتا۔ جب ایسے حالات ہوں گے تو کہاں سے انصاف آئے؟ امام عادل عدل و انصاف کرنے والا حکمران کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جگہ دینی ہے، لیکن وہ کون سا عدل کرنے والا حکمران جسے معلوم نہیں کہ عدل جو ہے وہ ہوتا کیسا ہے؟ ہماری عدالتیں اور ہمارا دیش کر جو ہے وہ اوپر والا طبقہ جتنا بھی ہے انہیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عدالتوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جرم نہیں کیا ہوا لیکن الزام ان کو پر لگا ہوا وہ جیل میں پہنچے، اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو مجرم ہیں جنہوں نے جرم واقعی کیا ہوا ہے
لیکن قانون میں ان کے لیے رعایت موجود ہے اور وہ جیل سے باہر تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس وقت ایسی صورتحال ہوگی کہ گھر کے فرد جو ہے وہ پکڑ کر جیل میں ڈال دیے گئے اور گھر والوں کا کوئی قصور ہی نہیں ہے اور عدالتوں میں خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ خود بتائیے وہ خودکشی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو ایسے حالات جو ہے وہ پیدا کرنے والے ہیں۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے حالات کو جو ہے وہ دور کیا جائے اور عوام کو جو ہے وہ سکون دیا جائے، عوام کو آرام دیا جائے اور ان کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشفق بہ، یا اللہ جس بندے کو بھی میری حکمراں میری امت کے افراد کا تو حاکم بنا دے، پھر وہ لوگوں کے اوپر مشقت کرتا ہے، یا اللہ تو اس کی ساری زندگی مشقت میں بنا دے۔ اور یا اللہ جو آدمی میری رعایا میری امت جو ہے اس کے افراد کے اوپر اس کو حکومت ملتی ہے، فرافق بہم فارفق بہ، یا اللہ وہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو تو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ جو ہیں ان کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہی رعایا کی خیر خائی کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کے وہ سنہری اصول دیے جو دنیا آج اپنا کر جو ہے وہ چاند کی ترقیوں تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، چاند کی بلندیوں تک پہنچ رہی ہے، لیکن ہم لوگوں نے ان قوانین کو جو ہے وہ پسے کچھ ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا رات کو وہ پہرا نہیں دیتے تھے باہر نکل کر، وہ ایک ایک بندے کی رکھوالی نہیں رکھتے تھے، جا کے پتا کرتے کہ کہاں پہ میری رعایا کا کوئی بندہ جو ہے وہ پریشان ہے میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ گئے ایک گھر میں دیکھا بچے رو رہے ہیں، ایک مائی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور چولہا جل رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پانی کی دیچکی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ گھر میں سلام کیا، سلام کر کے پوچھا ماں کیا بات ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا معلوم نہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو یہ بچے رو رہے ہیں۔ کہا یہ چولہے پہ کیا رکھا ہے؟ کہا پانی رکھا ہوا ہے، اس کو ہلا رہی ہوں تاکہ بچے جو ہے وہ دیکھتے رہے کہ کچھ پک رہا ہے، جب پکے گا تو ہمیں ملے گا، ایسے روتے روتے سو جائیں گے۔ قربان چاہیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ، جلدی سے واپس چلے اور جا کر بیت المال سے سامان لیا، آٹا گھی جو چیزیں ضرورت تھی کھانے پکانے کی وہ لی، بوری میں ڈالا اور اپنے غلام اسلم سے کہا میرے کندھے پہ رکھو۔ کہا حضرت میں آپ کا غلام کس کام کا ہوں، میرے کندھے پہ ڈالیے میں اٹھاتا ہوں۔ کہا اللہ کے بندے تجھے ایک عقل نہیں ہے، آج دنیا میں تو تو بوجھ میرا اٹھا لے گا، مجھے بتلا کل قیامت میں میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اپنی کمر پہ جو ہے وہ سامان لادا اور جا کر جو ہے وہ چھوڑ کر آئے۔ کیس سالی کے زمانے میں کیس سالی پاری ہو گئی، اس وقت بھی ایسی روایات موجود ہیں کہ حضرت عمر نے خود سامان اٹھایا اور ایک ایک بندے کو جا کر خود تقسیم کیا، خود تقسیم کر کے ان کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کیا۔ جب ایسے حالات ہوں تو پھر عوام کیسے جو ہے وہ خودکشی کرے گی؟ ان کو کیا ضرورت ہے خودکشی کرنے کی؟ لیکن ایسے حالات بنانے والا کون ہے یہاں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو رہے ہیں، آخری وقت ہے، ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے حضرت مبارک ہو، آپ کو تو خیر ہی خیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا تو آپ کو ولید مسلمانوں میں سے اسلام لے کر آئے، پھر اللہ تبارک نے آپ کو زندگی دی، نبی کے ساتھ بہترین زندگی گزاری، پھر آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے اور عدل کے ساتھ معاملہ کیا اور پھر مدینہ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا رتبہ دے دیا۔ کہنے لگے اللہ کے بندے ٹھیک ہے جو تو باتیں کہہ رہا ہے ساری باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ حکومت کے جو معاملات ہیں یہ میرے برابر سرابر جو ہے وہ ختم کر دیا جائے تو میرے لیے کافی، مجھے نہ ان کا کوئی بدلہ دیا جائے اور نہ ہی مجھ سے ان کا حساب دیا جائے، اس لیے کہ ایک بندے کے بارے میں بھی اگر میرا کوئی معاملہ خراب ہوا تو میری پکڑ ہو جانی، میرا کیا بنے گا؟ میں ذمہ دار ہوں لوگوں کا۔ آپ نے فرمایا کہ الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ والامام راع عن رعیتہ مسئول عن رعیتہ، فرمایا لوگوں ہر بندہ جو ہے وہ تم میں سے نگہبان ہے اور اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، اور خاص طور پہ حکمران طبقہ یہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ آج اگر رعایا خودکشی کا اقدام کرتی ہے تو اس کا ذمہ دار ہے کون؟ ایسے حالات پیدا کس نے کیے ہیں؟ عوام کو جو ہے وہ سستا معاملہ جو ہے وہ کر کے دینا، چیزوں کو آسان بنانا اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا اور پھر لوگوں کے لیے روزگار فراہم کرنا، یہ عوام کا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں تو ڈگریاں اٹھائے پھرتا ہے انسان اور اسے روزگار ملتا ہے، اسے نوکری ملتی نہیں،
جو غریب عوام ہے جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ان کو روزگار کون فراہم کرے گا؟ یہاں پہ تو روزگار لوگوں سے چھینے جاتے ہیں، ان کو روزگار سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو ان کا رکھوالی رکھنے والا، ان کا لحاظ رکھنے والا جو ہے وہ کون ہو؟ تو یہ دوسرا سبب، بنیادی سبب ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ رعایا کو سکون فراہم کیا جائے، وہ لوگ رعایا کو سکون فراہم کرنے میں اور ان کی ضروریات فراہم کرنے میں کامیاب نظر نہیں آتے، اور اپنا کردار اور اپنے حقوق اور اپنے واجبات جو ہے اس کو ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یقیناً اگر وہ اپنے حقوق اور واجبات ادا کرے، اللہ کے فضل سے کبھی بھی ایسی صورتحال جو ہے وہ پیش نہیں آئے گی جس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے۔ تیسرا سبب جو ہے وہ ہمارے ہی درمیان جو ہے وہ موجود ہیں، یہ ہمارے عزیز و اقارب ہیں۔ خودکشی کرنے والا جو انسان ہے اس کے عزیز و اقارب جو ہے وہ سبب بنتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اگر انسان جو ہے وہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، ان میں سے خودکشی کرنے والا ہے تو وہ دونوں آپس میں ذمہ دار، ماں باپ بیٹا ہے تو والدین اور اولاد آپس میں وہ ذمہ دار ہیں۔ اگر رشتے داروں کی آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ خودکشی کرتا ہے تو رشتے دار آپس میں ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے اس کو خودکشی کرنے سے روکا نہیں، اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ خودکشی کرے۔ جب اس کا جینا دوبر کر دیا جاتا ہے، مشکل بنا دیا جاتا ہے، اس کے لیے حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نکل جاؤ یہاں سے، تو وہ کون سی دنیا میں جائے گا؟ شوہر جو ہے وہ بیوی کے اوپر زندگی تنگ کر دے اور ظلم کی انتہا کر دے تو بیوی خودکشی نہیں کرے گی تو کیا کرے؟ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا جینا حرام کر دے تو اس وقت شوہر جو ہے وہ ایسا قدم نہیں اٹھائے گا تو کیا کرے گا؟ والدین اگر اولاد کے لیے ایسے مسائل پیدا کر دیں، اولاد اگر اپنی والدین کے لیے ایسے مسائل پیدا کر دیں، رشتے داروں کے لیے مسائل پیدا کر دیں تو پھر کون ذمہ دار ہو؟ یہ خود ہی لوگ ذمہ دار ہیں۔ شریعت نے کہا شوہر کی ذمہ داری ہے جب بیوی گھر میں آ جائے اس کے رہائش کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے نام و نفقے کا وہ ذمہ دار ہے، اس کی عزت کا وہ حفاظت کا وہ ذمہ دار ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا وہ ذمہ دار ہے۔ اور بیوی سے کہا جب تم کسی شوہر کے گھر میں چلی جاؤ تو شوہر کو سکون فراہم کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی ضروریات کو، گھر کی ضروریات کو پورا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ جتنی محنت مشقت کر کے لائے اس کے اوپر کنار کرنا اور صبر شکر کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ نہ شوہر اپنی ذمہ داری پوری کرتا نظر آتا ہے اور نہ بیوی اپنی ذمہ داری پوری کرتی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انتہائی قدم جو ہے وہ اٹھانے کے اوپر جب وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ شریعت نے کہا مرد کو حکم ہے وہ کمائے اور وہ کمائی کر کے لا کر اپنے بچوں کو کھلائے، ان کا پیٹ پالے۔ یہاں مرد کا کام کرتا ہے، اتنے کمزور ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ بیکار قسم کے لوگ ہیں، وہ ذرہ برابر بھی حرکت کرنا جو ہے وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کمائے اور کما کر لا کر دے اور میرا نشہ بھی پورا کرے، میری خدمت بھی کرے۔ جب ایسے حالات پیدا ہو جائے اور کہیں پہ رکاوٹ پیدا ہو جائے تو بیوی کے لیے مشکل پیدا ہو، اور شوہر بیچارہ اگر محنت کرتا ہے تھوڑا بہت کما کے لاتا ہے تو بیوی اپنے اخراجات اتنے زیادہ اس کے سر کے اوپر ڈال دیتی ہے کہ شوہر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں اتنے پیسے کما کے لایا ہوں، اتنی زیادہ ضروریات اور اتنی زیادہ اس کی فرمائشیں میں کہاں سے پوری کروں؟ بل بھی دینا ہے، گیس کا بھی بل دینا ہے، فلاں اخراجات بھی ہیں، فلاں اخراجات بھی ہیں، تو اس کی اپنی ضروریات پوری نہیں ہوتی، باقی میں کہاں سے پوری کروں؟ نتیجہ بن جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ۔ ہر بندہ اگر اپنی اپنی ضروریات، اپنی اپنی جو ہے وہ حقوق اور اپنے اپنے واجبات اور اپنی ذمہ داریاں ان کو سامنے رکھے، اللہ کے فضل سے کبھی ایسے معاملات پیدا نہیں۔ شریعت کہتی مرد اپنی ہمت کے مطابق محنت کرے، کوشش کرے، کما کے لائے، اور پھر گھر والے جو کچھ ملتا ہے اس کے اوپر صبر اور شکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت پیدا کرے گا اور حالات ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن یہاں پہ تو ایسا کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہاں پہ تو باپ جو ہے وہ اولاد کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے، اولاد والدین کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں، رشتے دار آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، حسد اور نفرت کا شکار ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ مرتا تو مر جائے، جان چھٹی سے چھوٹ جائے، تو یہ تو خودکشی ہو۔ وہ کہاں ہے شریعت کے احکام جس میں کہا گیا مسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ضرورت کو قربان کر دیتے ہیں اور اپنے بھائیوں کی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کر دیتے ہیں۔ ایسے مسلمان کہاں ہیں؟ ایسے رشتے دار کہاں ہیں؟ شریعت نے ہمیں اپنے رشتے داروں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ شریعت کہتی ہے
کہ آپ جو ہے وہ النفقۃ علی الرحم صدقۃ وصلۃ، رشتے دار کے اوپر خرچ کریں، یہ آپ کو صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا اور صدقہ خیرات کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ یعنی عام بندے کو صدقہ دیتے ہیں تو سنگل اجر ملتا ہے، اپنے بہن بھائی رشتے دار عزیز و اقارب کے اوپر آپ خرچہ کریں، اللہ ڈبل اجر عطا کرے گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اپنا محبوب ترین مال جب اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو اس وقت تک تم صحیح معنوں میں جو ہے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی اکرم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہے، میں نے اپنا پورا باغ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا، پورا باغ لاکھوں روپے کا، یا رسول اللہ میں نے وہ باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہے، پھر سنو ان تجعلها فی الاقربین، جاؤ جا کر اس کو رشتے داروں میں تقسیم کرو، جاؤ رشتے داروں میں دے دو، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ شریعت تو ہمیں یہاں پہ حکم دیتی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ دوسرے کی زندگی کو مشکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمارے رشتے داروں میں کوئی یہ بندہ ایسا قدم اٹھاتا ہے تو ہم خود اس کا ذمہ دار ہیں۔ ہم نے کیوں نہیں دیکھا اس کو، اس کے حالات کو کیوں نہیں دیکھا، اس کی ضروریات کو کیوں نہیں دیکھا، اس کی ضروریات کو پورا کیوں نہیں کیا؟ یہ دنیا میں چند روزہ زندگی ہے، یہ پیسے دے کر ہم نے کہاں میں جانا ہے؟ کسی کے پاس 2 روپے 10 روپے 20 روپے زائد ہے تو اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے، جا کر اس کو تسلی دے، اس کے حالات کو پوچھے اور ان کے معاملے میں افہام اور تفہیم پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے فضل سے کبھی بھی ایسا کام جو ہے وہ پیش نہیں آتا۔ لیکن جب ہر انسان خاص طور پہ رشتے داروں میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا نظر نہیں آتا تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ پیش آتے۔ اور اس کے بعد چوتھا سبب جو ہے وہ بنتا ہے وہ ہماری جو ہے وہ رفاہی تنظیمیں ہیں، رفاہی تنظیمیں ہیں جو کام کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیے روٹی لگی ہوئی ہے بازار میں، کھانا جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن کیا یہ ایسے سفید پوش لوگ جو گھروں میں پتہ نہیں کس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں؟ تنظیموں والے کچھ نہ کچھ کام نیکی کا کرتے ہیں، اور زیادہ کام کیا کرتے ہیں؟ تصویریں بنانے، ویڈیو بنانے، تصویریں بنا کر جو ہے وہ نیٹ پہ شیئر کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ لیکن جو ہے وہ سفید پوش طبقہ جو ہے جو کسی سے مانگتا نہیں ہے، جو کسی کو بتاتا نہیں ہے، لیکن گھر ہی گھر میں اندر ہی اندر جو ہے وہ اڑتا رہتا ہے اور معاملات اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ غلط قدم جو ہے اٹھا لیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا یہ کن لوگوں کا کام؟ جن لوگوں نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم حقوق الناس کا جو ہے وہ معاملہ سر پہ اٹھایا ہوا ہے، ہم لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں تو کرتے کیوں نہیں؟ وہ ایسے گھروں میں جا کر کبھی بھی تلاش نہیں کرتے، محلے کا کبھی بھی سروے نہیں کرتے کہ بتائیے یہاں پہ کون کون سے لوگ جو ہے وہ زیادہ ضرورت سے نیچے گرے ہوئے غریب ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کوئی بھی تلاش نہیں کرتا، کوئی تنظیم تلاش نہیں کرتی۔ تو یہ تنظیمیں بھی اس ضمن میں برابر کی ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے واجبات اور اپنے حقوق جو ہے وہ ادا نہیں کرتی۔ وہ تنخواہیں تو لیتے ہیں، یہ جتنے بھی NGOs ہیں لوگوں کے حقوق کے بارے میں وہ تنخواہیں لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری پوری ادا نہیں کرتے، اپنا کام جو ہے وہ پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ایسے معاملات جو ہے وہ پیش آتے ہیں۔ اسی طریقے سے عامت الناس، محلے میں رہنے والے تمام لوگ جو رشتے دار نہیں بھی ہیں، وہ ان کی بھی ذمہ داری ہے اور وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، لوگوں کے مالوں میں سوال کرنے والے کا بھی حق ہے اور جو سوال نہیں کرتا اس کا بھی حق ہے، جسے محروم کر دیا گا اس کا بھی حق ہے۔ تو مال والے لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ دے، اور ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کی زکات جو ہے وہ موجود ہے، اور ہم کرتے کیا ہیں؟ کوئی آیا تو 5 روپے اس کو دے دیا، نوٹ کر لیے میں نے زکات، دوسرا ہے تو 5 روپے اس کو دے دیا، نوٹ کر لیے زکات، تیسرا ہے اس کو 5 روپے دے دیے تو نوٹ کر لیے زکات۔ یہ زکات ہے؟ یہ تو تماشا بنا رکھا ہے ہم نے، دین کو مذاق کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ پاکستان میں اللہ کے فضل سے اتنا طبقہ امیر ہے، اتنا طبقہ امیر ہے، اگر تمام لوگ اپنی اپنی زکات ادا کریں اللہ کے فضل سے پاکستان میں کوئی بندہ غریب نہ ہے، کوئی بندہ غریب نہ ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ لوگ اپنی زکات نکالتے ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں، اکثر طبقہ دیتا نہیں، اور جو دیتا ہے وہ اس طریقے سے دیتا ہے، اس طریقے سے دیتا ہے۔ اور یہ زکات دینے والے کی ذمہ داری ہے، وہ جائے تلاش کرے کون سا بندہ مستحق ہے اس کو دے۔ ہم کوئی تلاش نہیں، ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، جو آتا ہے اس کو دے دیا، جو مانگ لیتا ہے مانگ لے، جو نہیں مانگتا نہ۔ کہا نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے
कम से कम आप अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, जहाँ पे आप रहते हैं, अपनी कॉलोनी में, वहां का तो जायजा ले सकते हैं। आपके बीसीओ नौकर हैं, आपके बीसी कारीगर आपके पास काम करते हैं, किसी एक बंदे की जिम्मेदारी लगाएं, आपने एक दिन जाइए सर्वे करना है, जाओ तलाश करके लाओ, देखो कौन कौन से लोग हैं जो इंतहाई जरूरतमंद हैं। आप जो है वो खाना पे तकसीम कर रहे हैं, आप जो है वो पानी तकसीम कर रहे हैं, आपने जमीन लगाई हुई है, आपने जो है वो पानी का बाहर पंप लगा दिया है, ये गरीबों की जरूरत को किसी हद तक पूरा करता है। लेकिन वो लोग जिसका मरीज अस्पताल में बीमार पड़ा है, जिसका बंदा अदालत में जुर्म के बगैर जो है वो फंसा हुआ है, उसको क्या फायदा देता है? उसके लिए क्या फायदा था? उसे दवाई की जरूरत है, उसे ऑपरेट की जरूरत है, उसे घर के बिजली का बिल देने की जरूरत है, और हम जो है वो पानी का एक गिलास देके कहते हैं हमने गरीबों की खिदमत कर। पानी का गिलास ये गरीबों की खिदमत नहीं है, अपने माल की ज़कात है। पैसे की मद में लोगों को पैसे दे, गरीबों को अपनी जरूरत पूरी करे। उसको 5-5 रुपया, 10-10 रुपया न दे, 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपया दे, ताकि उनकी जरूरत पूरी हो जाए और कल को वो सबका खैरात देने वाले बन जाए। तो ये सारे तबके जो है वो इसमें जो है वो बराबर के शरीक हैं और अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते, तब जाकर जो है वो ऐसे हालात जो है वो पैदा होते हैं। कुछ बातें और भी थी लेकिन वक्त जो है वो बीत गया है, तो इसी में इत्तेफाक करते हैं कि हम सब लोग हुकूमत के तबके से लेकर निचले तबके तक हम सब लोग जो है वो ऐसे मामलात के अंदर बराबर के शरीक। कोई बंदा भी अपनी जिम्मेदारी सही मानों में अदा करता हुआ नजर नहीं आता। अगर कोई है तो इक्का दुक्का कोई अफराद हैं, वो पूरे माशरे के लिए काफी और पूरे नहीं उतरते हैं। लिहाजा हम सबकी जिम्मेदारी, रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारी है, तंजीमी रिफाई तंजीमों की भी जिम्मेदारी है, और आम अहले मोहल्ला की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को तलाश किया जाए और उनकी जरूरियात को सुना जाए, उनकी हाजात को सुना जाए और उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। अल्लाह के फजल से फिर ऐसे हालात जो है वो पैदा नहीं होते। अगर नहीं है तो ऐसे होते रहेंगे, जहां पे कल क़यामत के दिन उनसे पूछा जाएगा तूने ये हराम काम क्यों किया है, वहीं से हम पूरे तबके से भी पूछा जाएगा किस बंदे ने हराम काम, तुम इसमें बराबर का शरीक है, तुम इधर आ, तो वहां पे जवाब देना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा हमें भी अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाब में इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए और देखना चाहिए किसको ज्यादा शदीद जरूरत है, उसकी जरूरत को जो है वो पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक तआला हमें अपने सबको अपने अपने वाजिबात और अपने अपने हुकूक जो है वो अदा करने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।